الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا حافظ ہے ایک دل میں اندیشان کچھ لانا خدا حافظ ہے ایک دل میں اندیشان کچھ لانا یہ چیزیں وہ پہنچا کر سوئے یسرت چلے آنا یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم تمام حضرات بلند آواز سے پاک تلاوت فرمائیں اللهم صل على محمد في اول كلامنا اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا انتہائی حضرت احترام قابل سر تعظیم تقریب دوستوں بزرگوں اور عزیز ساتھیوں آج 9 اکتوبر 2020 اور 22 صفر المظفر 1442 بروز جمعہ اللہ کے گھر احمد پور کی اس جامع مسجد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارا آنا کہنا سننا سنانا اور مل بیٹھنا قبول فرمائے اور پھر اس کے بعد جو کہا جائے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے عزیز دوستو گزشتہ جمعہ مہینے کے حوالے سے ہجرت کے موضوع کو ہم نے شروع کیا تھا چونکہ ہجرت کا موضوع ایک طویل موضوع ہے اس لیے ایک جمعہ میں اس کو بیان کرنا بلکہ وہ تو کبھی ختم نہ ہونے والا موضوع ہے
لیکن پھر بھی ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا تھا، تو کچھ باتیں گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اب وہاں سے جہاں ہم نے موضوع کو روکا تھا وہیں سے آگے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اسلام کے عروج کا جو دور ہے وہ دو قسم ہے۔ ایک اسلام کا عروج آیا مکئی زندگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، یعنی اسلام کا ظہور ہوا، اسلام ظاہر ہوا ایک مرتبہ مکی زندگی میں اور ایک مرتبہ مدنی زندگی۔ مکی زندگی کا جو آغاز ہے وہ غار حرا سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود، اس وقت پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلے 5 آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ مکی زندگی میں اسلام کے ظہور کا اول مرحلہ ہے، اور اس کا جو آخری مرحلہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں تو یہاں سے مدنی زندگی کا جو اسلام کا ظہور ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کی جو انتہا ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام مکے میں بھی آیا، مدینے میں بھی آیا، لیکن فرق ہے۔ مکے میں اسلام آیا مجاہدوں کی جمع بندی کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے، اور مدینہ میں دین پہنچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کی وجہ سے۔ تو میرے عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ جو ہم بات کر رہے تھے، ہماری بات یہاں تک پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے صحابہ ہجرت فرما چکے، چند صحابہ ہجرت فرما چکے، اور پھر آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا۔ حکم کیوں ہوا؟ پہلے تو بات جو کی تو تھی، جیسے کفار کرتے باتیں کرتے، اللہ نے فرمایا کہ برداشت کرو، استحکام سے کام کرو، اور آپ علیہ السلام کام کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، جو بھی عبادت بھی کرتے رہے۔ لیکن جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے گئے، جس وقت کفار کے 9 بڑے سرداروں نے مل کر 100 قسم کے نوجوانوں کو جمع کیا اور ان کو آپ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑا کر دیا۔ اس وقت ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ میرے آقا علیہ السلام جب ہجرت کرنے لگے، آقا علیہ السلام گھر آرام فرمائے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج دیا، پیغام دے دیا کہ محبوب آپ کی جان کو اس وقت خطرہ ہے، اور اس وقت کفار تمام کے تمام ایک جگہ جمع ہو چکے ہیں اور وہ آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا منصوبہ ہے کہ ہم شمع نبوت کو بجھا دیں گے۔ میرا منصوبہ ہے کہ میں شمع نبوت کو چمکا دوں گا، اور صرف چمکاؤں کا بھی نہیں، جیسے شمع جلتی ہے تو ارد گرد پروانے آتے ہیں، اپنی جان کے نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، اپنی جان پیش کر دیتے ہیں، لیکن شمع سے ہٹتے نہیں۔ میں بھی ایسے شمع نبوت کو جلانا چاہتا ہوں، اس کو چمکانا چاہتا ہوں، اور صرف چمکاؤں کا بھی نہیں، ایسا چمکاؤں گا کہ اس کے ارد گرد ایسے پروانے جمع ہو جائیں گے جو اپنی جان کو پیش کر دیں گے، پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ ہجرت، آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی آج مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، تم ایسے کرو میرے بستر پہ لیٹ جاؤ۔ کیوں؟ کفار کا منصوبہ مجھے ختم کرنے کا ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، دشمنی ان کی میرے ساتھ ہے، ان کو بھاتا نہیں تو میں نہیں بھاتا، اور کوئی نہیں ہے، دشمنی میرے ساتھ ہے اور ان کی عداوت بغض میرے ساتھ ہے، لہٰذا تمہارے ساتھ ان کا کوئی ایسا معاملہ نہیں، تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اور وہ بھی نہ لیٹ جانا کہ اپنی چادر چھوڑ لینا اور وہ دیکھیں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ تو کوئی اور لیٹا ہوا ہے، نہیں ان کو پتہ تو چلے، اللہ تعالیٰ
باہر تو سارے کفار کھڑے ہیں، وہ تو ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، اب کیا ہوگا؟ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ کا حکم ہے، یہاں سے میرے اللہ کا حکم مان کر گھر سے ہجرت کے لیے روانہ ہونا میرا کام ہے، اور ان ننگی تلواروں کے اندر سے گزار کر مجھے مدینہ پہنچا دینا رب ذوالجلال کا۔ اور کبھی کبھی ایسے کام بھی ہو جاتے ہیں جہاں عقل حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، ابھی چاہیے کیونکہ عقل سے بالا تر کام ہوتے ہیں، وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے چکر میں پھنس گئے، کمروں کے دروازے بند ہو چکے، ایک دروازہ نہیں، دو نہیں، پورے 7 قسم کے دروازے اور ان کے اوپر مضبوط قسم کے تالے لگے ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگنا چاہے بھی نہیں بھاگ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد ایسی فرمائی، اللہ نے حکم دیا یوسف بھاگ، یہاں سے بھاگنا تیرا کام ہے، دروازے کو کھول کر تیرے لیے رستہ بنا کر میرا کام ہے۔ رستے بنے کہ نہیں بنے؟ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، جب فرعون کے کارندے جان کو ختم کرنے پہ آ گئے، نقصان پہنچانے پہ آ گئے، اللہ نے حکم دیا موسیٰ یہاں تو یہ خطرہ ہے، ہجرت کر، یہاں سے چل مدین جا، یہ علاقہ چھوڑ دے، وہاں سے مضبوط ہو کر آنا، اور ایسا مضبوط ہو کر آنا کہ یہ سارے کفار نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اللہ کا حکم مانا، چل پڑے، جو ماننے والے تھے وہ بھی ساتھ، پھر آگے دریا آ گیا، سمندر آ گیا، اللہ اب کیا کروں، یہ تو سمندر ہے، کوئی اور راستہ نہیں، آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، میں کیا کروں، اللہ کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو میرا نبی ہے، تو میرا پیغمبر ہے، تو میرا کلیم ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے، تجھے بھاگنے کا حکم میں نے دیا ہے، ہجرت کا حکم میں نے دیا ہے، یہ علاقہ چھوڑنے کا حکم میں نے دیا ہے، تو تیرے لیے یہاں سے راستے نہیں نکلتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا پہ پہنچے، اللہ نے حکم دیا دریا پہ اپنا عصا مارا، جب مارا تو 12 اللہ تعالیٰ کے راستے بنا دیے۔ 12 راستے کیوں بنائے؟ 12 قسم کے قبیلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہر قبیلے کے لیے الگ راستہ بنا دیا۔ تو اگر اللہ بچانے پہ آئے تو کیا کریں؟ عقل پریشان ہو جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پوری دنیا ڈوبی ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا چکھا جلایا گیا کہ آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور آگ میں ڈال بھی دیا، اللہ تیرے لیے برداشت کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں پریشان کیوں ہوتا ہے، تجھے بچانے کے لیے میں ہوں، تجھے بنانے والا بھی میں ہوں، تجھے مارنے والا بھی میں ہوں، موت و حیات کا مالک تو میں ہوں۔ یہ نمرود نہ موت دے سکتا ہے، نہ حیات دے سکتا ہے، بڑے بڑے دعوے کر دیتا ہے، آج میں اسی کے دعوے اس کا منہ پر مار کے دکھاؤں گا، دیکھنا آج تو گرا جھگڑ آگ میں چلا جا، آگ میں کود جا، تو دیکھنا میں تجھے کسی آگ سے بہترین صاف کر دوں گا۔ تو ہوا تو اللہ تعالیٰ یوں ہی حفاظت فرمایا کرتے ہیں اپنے نبیوں سے۔ حضرت علی کو جب فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی پریشان کیوں ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے تو وہی حفاظت کرے گا۔ آقا پھر میں کیا کروں؟ علی تیرے ذمہ ایک کام ہے، یہی لوگ جو باہر کھڑے ہیں نا، یہ جو میرے جان کے دشمن بنے ہوئے، میرا سر قلم کرنا چاہتے ہیں، مجھے صفحہ ہستی سے معاذ اللہ مٹا دینا چاہتے ہیں، انہی لوگوں کی امانتیں میرے پاس پڑی ہیں، انہی لوگوں کی امانتیں میرے پاس پڑی ہیں۔ علی وہ تو ان کا اپنا کردار ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی امانت کے اوپر کوئی کسی قسم کی خیانت ہو جائے، کسی کا نقصان ہو جائے۔ علی تو ایسے کرنا، تو ان کی صبح امانتیں دے کر چلے آ۔ تو شاعر نے جب یہ نقشہ کیا تو کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پہلے جملے میں بھی بیان کیا، دوسرے جملے میں بھی بیان کیا، اور بہترین انداز میں بیان کیا۔ کہتا ہے خدا حافظ دیکھ دل میں اندیشہ نہ کچھ لانا، علی میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے بستر پر تو لیٹا ہوا ہوگا، میری چادر بھی اوڑھی ہوئی ہوگی، تجھے کسی قسم کا خطرہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ علی تیری جان کو کوئی خطرہ ہو، تجھے کوئی نقصان پہنچا دے، ایسی بات دل میں بھی نہ لانا، کیونکہ دشمن وہ میرے ہیں، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتے، بلا خوف خطر سو جائیے گا، میری چادر چھوڑ کر سو جائیے گا۔ شاعر کہتا ہے خدا حافظ دیکھ دل میں اندیشہ نہ کچھ لانا، خدا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، دیکھا ننگی تلواریں لہرا رہی ہیں، وہ سارے دیکھ رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے میرے محبوب آپ کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، تم ایسے کرو میں جو کام تمہیں سپرد کرتا ہوں وہ کام تم کر دو، تاکہ یہ لوگ یہی نہ سمجھیں کہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا، ایسے ہی حفاظت ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ تو پیر ہلانا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو ہاتھ بھی چلانا پڑے گا۔ تم ایک کام کرو، میں تمہیں یاسین کی چند آیات بتا رہا ہوں، وہ آیات پڑھ کر مٹی کے اوپر دم کر کے ان کے اوپر پھینک دو، میں ان سب کو اندھا کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کی مٹھی بھری اور قرآن مجید میں سے سورہ یاسین کی چند آیات پڑھی اور آخری آیات پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کے درمیان ایسے پردے بنا دوں گا، ایسی آڑیں پیدا کر دوں گا، وہ تمہیں دیکھ ہی نہیں پائیں گے، حالانکہ کچھ ظاہر نظر نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کفار کے دھکے سے نکلے اور گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر۔ میں بات کو مختصر کر کے اینڈ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے، اب حضرت ابوبکر نے جب دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ آقا نے فرمایا ابوبکر اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا ہے۔ وہ خوش ہو کر مسکرانے لگے اور ساتھ ساتھ خوشی کے آنسو بھی ٹپکانے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر اب زیادہ دیر کرنے کی ضرورت نہیں، بس جلدی کرو۔ حضرت ابوبکر تو پہلے بھی تیار ہوئے بیٹھے تھے، وہ تو اٹھنے بھی تیار کر چکے تھے، وہ تو ساتھ بھی تیار کر چکے تھے، وہ تو سب کچھ میرے کر چکے تھے۔ آقا کوئی دیر نہیں، آپ چلیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے اور اس کے بعد سفر ہجرت جب روانہ ہوئے، سفر ہجرت کو شروع کیا تو راستے میں کبھی حضرت ابوبکر صدیق آپ کے آگے آ جاتے ہیں، کبھی آپ کے دائیں آ جاتے ہیں، کبھی آپ کے بائیں آ جاتے ہیں، کبھی آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر یہ تو کوئی انوکھا انداز اپنایا ہوا ہے سفر کا، یہ کیسا انداز ہے؟ حضرت ابوبکر عرض کرنے لگے آقا میں دیکھتا ہوں جب میرے دل میں خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے وار کرے گا تو میں کہتا ہوں کہ میرے بال کچھ پہ ہو، جب میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ دشمن پیچھے سے آئے گا تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، میں کہتا ہوں پہلا بار سے دیکھے اکبر پہ ہو۔ ایسے ہی دائیں بھی یہی حالت ہوتی ہے، بائیں بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور چل رہے ہیں۔ جب پتھریلی زمین پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قدم مبارک رکھ رہے ہیں، جب وہ نیچے سے چبھ رہے ہیں پتھر آپ کو، آپ کے پاؤں مبارک میں پتھر چبھتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جب آپ کے قدم مبارک میں پڑتی ہے تو خون کے فوارے چل رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر تڑپ کر بول اٹھے آقا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کے منہ میں تو خون آ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر کچھ چبھ گیا ہوگا، کچھ لگ گیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ خون آ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے آقا آپ تو کہتے ہیں کچھ چبھ گیا ہوگا، معمولی سا معاملہ ہے، یہاں تو ابوبکر کا دل چھلنی ہو رہا ہے۔ آقا ایسا نہ کیجیے، ابوبکر کے کندھوں پہ سوار ہو جائیے، ابوبکر کے کندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کندھوں پہ سوار ہوئے تو کیفیت کیا تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے یہاں لگے ہوئے، دماغ ہاتھوں میں، دل پاؤں میں، کیسا جھگڑا ہوا نبوت نے سیدنا صدیق اکبر کو، اور ایسا پیار دکھایا کہ دل بھی اپنے قبضے میں رکھا، دماغ بھی اپنے قبضے میں رکھا، کبھی یہ سوچ نہیں پائے گا کہ میں نبی کو چھوڑ کے لوگ کہتے ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کندھوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ کے کندھوں مبارک کے درمیان مہر نبوت
وجود نبوت۔ جب گئے غار میں پہنچے، یہاں سے مدنی دور کا آغاز ہو رہا ہے، اسلام کے ظہور کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلا اسلام کا ظہور مکی دور جب غار حرا میں آپ موجود پہلی وحی نازل ہوئی، اور یہاں سے مدنی دور کا آغاز غار ثور میں پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سیدنا صدیق اکبر پہلے غار میں خود داخل ہوئے اور جا کر سارے سوراخ بند کیے اور غار کو صاف کیا، اور جب غار صاف ہو گئی اور ایک روایت کے مطابق ایک سوراخ بچ گیا تھا، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ 2 سوراخ بچ چکے تھے، اور جب 2 سوراخ بچے تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے دونوں پیر یوں ان سوراخوں کے اوپر رکھ دیے، ان سوراخوں کو بند کر دیا اور آقا کو عرض کی، یا رسول اللہ تعال یا رسول اللہ تفضل یا رسول اللہ تقبل یا رسول اللہ، تشریف لے آئیے، آپ کے لیے جگہ تیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے ہیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، آقا آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ آرام فرمائیں۔ تھکا ہوا کون تھا؟ وزن کس کے کندھوں پہ تھا؟ سفر کس نے طے کیا تھا اٹھا کر؟ یاد رکھو ایک نبی کی طاقت 70 جوانوں کی طاقت، اور وہ بھی عام نبی، یہ تو تمام انبیاء کے سردار، ان کی طاقت کتنی ہوگی، نبوت کا بوجھ کتنا ہوگا، لیکن اللہ نے آسانی دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگے، آقا آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ آئیے آرام فرمائیے، اور یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 چیزوں کا فرمایا تھا مجھے بہت پسند ہے، حضرت ابوبکر نے بھی فرمایا تھا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، ان میں ایک چیز یہ تھی کہ یا رسول اللہ چہرہ آپ کا ہو، آنکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہو، میں دیکھ کر ہوں آپ کے چہرے تو اللہ نے وہ موقع فراہم فرمایا۔ غار میں وہ گود میں بٹھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گود میں تشریف فرما سو رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت فرما رہے ہیں۔ گویا یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ریل کے اندر قرآن مجید کھلا پڑا ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کبھی والضحیٰ کی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی واللیل کی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی ما ذاق البصر کی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی والشمس والضحیٰ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایسا بہترین منظر تھا، اور یاد رکھو اس وقت جب آپ علیہ السلام سکون میں تھے تو اس وقت کالا آیا، کالا ہر دور میں آیا، ہر دور میں آیا۔ نبی کی رفاقت صدیق کے ساتھ کالے کو کبھی پسند نہیں، ہر دور میں بنتا رہا، ہر دور میں تکلیف دیتا رہا، وہاں بھی پہنچا۔ کیوں؟ صدیق اور نبی ساتھ کیوں؟ صدیق اور نبی ساتھ کیوں؟ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگوٹھی دی، ابو بکر جاؤ کسی کے پاس اس انگوٹھی کے اوپر لکھوا کر لاؤ لا الہ الا اللہ، صرف اتنا جملہ لا الہ الا اللہ۔ جب سیدنا صدیق اکبر گئے اس کے پاس سنہرے کو وہ دی اور کہا کہ اس انگوٹھی کے اوپر لکھ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے لکھ دیا۔ جب لکھ کر واپس آئے، انگوٹھی لے کر آئے، دیکھا یہی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب میرے آقا علیہ السلام کے دست مبارک میں وہ انگوٹھی آتی ہے، آپ اس کو خود نہیں دیکھتے بلکہ ایک صحابی کو کہتے ہیں پڑھ کر سناؤ کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تصدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، ابو بکر میں نے تجھے کیا کہا تھا، تیرے ذمہ کیا کام لگایا تھا؟ آقا آپ نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوانا، پھر ساتھ محمد رسول اللہ کیوں لکھوایا؟ آقا میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام جڑا ہوا تھا، آقا اس لیے میں نے آپ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑوا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، پھر فرمایا آقا پھر یہ تصدیق ابو بکر صدیق کیوں؟ آقا میں نے تو صرف یہی لکھوایا تھا، مجھے نہیں پتہ یہ کیسے لکھا گیا، میں نے اس میں کوئی زیادتی نہیں کی، صرف محمد رسول اللہ کی زیادتی کی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اے میرے جبرائیل جا میرے محبوب کے قدموں میں اور جا کر بتا دے جس ابو بکر کو میرے نام کے ساتھ آپ کا نام اچھا لگتا ہے، اسی ابو بکر کا نام آپ کے نام کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔
اور یہ کالا آپ کو جدا کرنے پہ جدا ہو. جب سفر ہوا، سفر ہو رہا، میں مختصر کرتا جا رہا ہوں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، ابو بکر بھی ساتھ ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایک غلام عامر بن فہیلہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ اجرت کے اوپر لیے ہوئے، یعنی اجرت دے کر ان کو بلایا کہ آپ نے راستہ جو آپ نے دیکھا ہوا ہے اس پہ لے جانا ہے. سوال ہوتا ہے کہ کفار سے مدد کیوں لی جا رہی ہے، کفار سے یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ خود طے کر دیا تھا کہ ہم نے اس راستے پہ جانا ہے. صرف اس کو اجرت اس لیے دی تھی کہ آپ نے یہ راستہ ہمیں صحیح طریقے سے جو مخصوص ہو وہ دکھانا ہے. تو معلوم ہوا ابھی اگر کفار سے کوئی کام پڑ جائے تو اجرت کے لیے وہ کام کروا سکتا ہے، اجرت دے کر وہ کام کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں. تو جا رہے ایک سراقہ نامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادھر کفار نے اعلان کر رکھا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے. تو وہ سراقہ بھی ساتھ چل گیا. چلتے 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 آپ کا تعاقب کرتے ہوئے جب آپ کے پاس پہنچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی آقا پیچھے تو لوگ آ رہے ہیں اور یہ بھی سراقہ لے کر آیا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیچھے دیکھا تو وہیں پہ اس کا گھوڑا زمین کے اندر دھنس گیا. پھر اس نے معذرت کی، آقا میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا. جب وہ معذرت کر کے وہاں سے پیچھے جانے لگا تو راستے میں جتنے بھی لوگ آپ علیہ السلام کو تلاش کرنے والے تھے وہ سب کو روک رہا تھا کہ بھائی اس راستے پہ کوئی نہیں ہے، اس راستے پہ کوئی نہیں ہے. دیکھو اللہ نے کیسی حفاظت کی ہے. پھر بعد میں وہ سراقہ مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے ہی ایک اور لشکر بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافر تھے، 70 گھوڑ سواروں کے ساتھ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے کہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، رؤسائے مکہ نے جو اعلان کر رکھا ہے کہ 100 اونٹ اس کو دیے جائیں گے جو آپ کو تلاش کر کے لائے گا، تو وہ اونٹ میں لے کر آتا ہوں، میں تلاش کر کے آپ کو دوں گا اور وہ اونٹ وصول کر دوں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے 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 جب وہ آپ علیہ السلام کے قریب پہنچا تو میرے آقا علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرمایا کون؟ وہ ایک مرتبہ ڈر گیا، نبوت کی آواز روب بھی تھا. وہ عرض کرنے لگا حضرت میں بریدہ اسلمی قبیلہ اسلم سے. آپ علیہ السلام نے پوچھا کیسے آئے؟ آپ کو تلاش کرنے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے. دیکھو یہاں پریشان ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو. غار میں بھی فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، ہم ممنون ہیں، ہم اس وقت محفوظ ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. حضرت ابو بکر عرض کرنے لگے آقا وہ 70 گھوڑ سواروں کے ساتھ آیا ہے، آپ کو تعاقب کرتے ہوئے آیا ہے، وہ آپ کو پکڑنے کے لیے آیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں. جب یہ بات اس نے سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا تو اسی وقت حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جاری ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا سردار مسلمان ہو گیا تو 70 گھوڑ سواروں نے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ ہجرت کا پہلا انعام تھا، ہجرت کا پہلا انعام تھا. ہجرت میں برکت ہے، ہجرت میں انعامات ہیں. ہجرت کا پہلا انعام تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بابر کے ہاں پہنچے وہاں خوراک کا انتظام کرنے لگے. ایک اور بات جو عجیب بات ہے میں نے پہلے کبھی نہیں پڑھی، 2-3 دن پہلے پڑھی ہے اور عجیب بات ہے. جب غار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس جب محسوس ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پیاس لگی ہوئی ہے، ایسے کرو غار کے اس کونے میں چلے جاؤ، وہاں آپ کے لیے پانی کا انتظام ہے. پانی سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں جب وہاں پہنچا تو ایک ایسا عجیب و غریب چشمہ چل رہا تھا. میں نے جب اس کا پانی پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور خوشبوئیں جتنی بھی کستوری عنبر تمام خوشبوؤں سے سب سے زیادہ خوشبو سے آ رہی تھی اور اس کا
کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید تھا. جب میں پانی پی کر واپس آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا ابو بکر پانی پی لیا کیسا محسوس کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے لگے آقا ایسا پانی تو نہ میں نے کبھی دیکھا ہے نہ کبھی محسوس کیا ہے اور نہ کبھی پیا ہے اور ایسی خوشبو کبھی سونی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جس وقت آپ کو پیاس لگ رہی تھی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ جنت الفردوس کی نہروں میں سے ایک نہر نکال کر لاؤ اور ابو بکر کے لیے پانی کا انتظام کرو. جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات سنی عرض کرنے لگے آقا اللہ کے ہاں میرا اتنا مقام ہے اللہ کے ہاں میرا اتنا مقام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اتنا مقام ہے بلکہ اس سے بڑھ کر سن جو تیرے ساتھ بغض رکھے گا دنیا میں جو تیرے ساتھ بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو جنت الفردوس میں داخلہ جنت میں داخلہ نہیں دے گا اور حوض کوثر کا پانی بھی نصیب نہیں کرے گا. آقا وہ کیوں؟ ایسے اس لیے کہ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے تو ثانیہ نہیں ذوبات کی غار ہے تو جو تیرے انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کرے گا جو تجھے نہیں مانے گا وہ مجھے نہیں مانے گا جو مجھے نہیں مانے گا وہ خدا کی بھی فرمانبردار نہیں ہوگا. اچھا آپ نے فرمایا جو تیرے ساتھ بغض رکھے گا جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا کچھ بھی آخرت کی جو نعمتیں ہیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا بھلے ساری زندگی وہ نعمتیں کرتا ہے وہ عبادتیں کرتا رہے حتیٰ کہ 70 نبیوں کے برابر بھی اس کی نیکیاں ہوں گی تب بھی اس کو جنت کا داخلہ نہیں ہوگا. تو میرے عزیز دوستو جو سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ بغض رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے. اگر ان کے حصے میں ہدایت نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے تباہ و برباد کرے ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جب وہ دور آ جائے جب میرے صحابہ پر دین پر کھلے عام باتیں کی جا رہی ہو اور اس وقت ایک عالم دین اگر اپنے علم کو چھپائے گا لوگوں کو بتائے گا نہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے وہ بہت خطرناک ہے. اس بات کو علماء کے لیے بھی ضروری ہے اور کر رہے ہیں الحمدللہ تمام علماء پورے پاکستان میں تو کیا پوری دنیا میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ صحابہ کی گستاخی جب ہوگی تو مسلمان خاموش نہیں بیٹھیں گے اور حکومت کو یہ کرنا پڑے گا یہ اعلان بھی کرنا پڑے گا یہ قانون بھی بنانا پڑے گا کہ جو صحابہ کی گستاخی کرے گا اس کے لیے کوئی نہ کوئی سزا مقرر کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معبد کے پاس پہنچے معبد کی جھونپڑی میں ایک بکری کھڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھیے. اما حلیمہ کے پاس پہنچے تو دودھ کی فراوانی ہو گئی. جب معبد کے یہاں پہنچے تو یہاں بھی یہی حالت ہوئی. معبد کہتی ہے بیٹا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے ایک بکری ہے وہ بھی کمزور ہے کافی دنوں سے کمزور ہے کاٹ پڑا ہوا ہے کچھ کھاتی نہیں پیتی نہیں دودھ دیتی نہیں بہت پریشانی ہے. آپ نے فرمایا اما پریشان کیوں ہوتی ہے تو مجھے اجازت دے میں اس سے دودھ نکالوں میں اس سے دودھ کی اجازت دوں دے اس سے دودھ دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا بسم اللہ پڑھی اور اس کے تھنوں کو جب یوں کیا برتن نیچے تھا بہت بڑا برتن تھا بھر گیا بکری بھی ہری بھری ہو گئی گھر میں رونقیں آ گئی روشنیاں آ گئی. وہ معبد بھی پریشان تھی وہ بھی خوشحال ہو گئی. آپ علیہ السلام نے پہلے معبد کو دیا خود نہیں کیا پہلے معبد کو دیا. تھکے ہوئے آپ تھے پیاسے آپ تھے بھوکے آپ تھے لیکن پہلے معبد کو دیا پھر اپنے ساتھیوں کو دیا پھر سیدنا صدیق اکبر کو دیا آخر میں خود پیا. ادھر دیکھیے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بھوکے پیاسے حضرت ابوبکر کے پاس گئے کہ شاید کچھ کھلا دے کچھ نہیں ہوا. عمر کے پاس گئے شاید کچھ کھلا دے کچھ نہیں ہوا. آقا نے دیکھا اے ابو ہریرہ پریشان کیوں ہوتا ہے میرے ہوتے ہوئے دوسروں سے سوال کرتا ہے کھانے پینے کا تیرا انتظام میں کر دوں گا. اللہ تعالیٰ فوراً انتظام کرتے ہیں دودھ کا پیالہ آ جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ جا تمام صحابہ سے حضرت پورا کہتے ہیں اس وقت میں خوش ہو گیا ایک پیالہ آ گیا میں رنگی پہنوں گا پیاس بھی ختم ہو جائے گی بھوک بھی ختم ہو گئی. اصحاب صفہ تقریباً 70 صاحب ہیں وہ آ جائیں گے پیچھے کیا بچے گا میرے حصے میں کیا آئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جا سب کو بلا کے لا سارے آ گئے. آج میں ابو ہریرہ کے ذمہ لگا دیا ابو ہریرہ سب کو کھلانا شروع کر. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ پریشان ہے کیا بچے گا پہلے کو دیا دوسرے کو دیا پیالہ دوں گا 70 ختم ہو گئے پیالہ ویسا کا ویسا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا ابو ہریرہ
گیا، میں نے بس کر دی۔ آپ نے فرمایا ہریرہ اور پی، میں نے اور پیا، پھر بس کر دی۔ آپ نے فرمایا ہریرہ اور پی، میں نے پھر پیا، پھر بس کر دی۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا، میں نے عرض کیا آقا اب نہیں پیا۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ پیالہ لیا، آخر یہاں بھی آخر وہاں بھی آخر میں معبد کا ان کے ہاں جب جانے لگے تو معبد کے گھر والے کا جو ابو معبد تھا اس کا بھی حصہ بھی ساتھ دے کر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے جانے کے بعد ان کا انتظام تو ہو گیا، معبد نے بھی پی لیا، ہمارا حساب کتاب بھی برابر ہو گیا، اب وہ آئے گا کہاں سالی ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اس کا انتظام بھی ساتھ کر کے معبد میں ایک بہن ہے اس کا نام ہے، وہ کہتی ہے مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، دوپہر کو وہاں سکون کیا، جب سکون سے بیدار ہوئے تو وضو کے لیے پانی مانگا، اور جب میں نے پانی دیا تو آپ علیہ السلام نے کلی کرنے کے بعد جب پانی نیچے گرایا تو وہاں ایک خشک لکڑی پڑی تھی، اس کے اوپر جب گیا دوسرے دن ہم نے دیکھا کہ درخت پڑا تھا، اور درخت بھی ایسا کہ اس کے اوپر پھل بھی لگ رہے تھے، اور پھل بھی ایسے کہ خوشبو کہیں نہیں ملتی اس جیسی، ذائقہ اس جیسا کہیں نہیں ملتا۔ میرے آقا علیہ السلام کی برکتیں تو ایسی، رحمتیں تو ایسی۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ میں پہنچے، آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، مدینہ میں پہنچے تو لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے بیتاب تھے، کافی دن کے لیے آتے، روز کو آتے، شام کو چلے جاتے، آپ علیہ السلام آتے نہ۔ جب آئے آپ علیہ السلام کے آنے کی خبر، ابھی وہ مسلمان انتظار کر کے جا رہے ہیں، ایک یہودی نے خبر دی ہے۔ پہلے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بعد جو سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی نبوت کے لیے اعلان کیا تو وہ تو حیرہ ہی تھا، وہ بھی یہودی مسلمان تھا، یہاں بھی یہودی ہے، آپ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری دے رہا ہے، او مسلمانوں جس کے انتظار میں تم روزانہ یہاں آتے ہو اور شام کو چلے جاتے ہو، وہ ہستی تشریف لا رہے۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، مختصر زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، آخری بات آپ علیہ السلام وہاں آئے، لوگوں کے ساتھ تھکاوٹ کے باوجود، تھکن کے باوجود، پریشانی کے باوجود ہنس مکھ خوش ہو کر ملے، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تھکا ہوا ہوں مجھے سکون چاہیے، مجھے تھوڑا سا آرام کرنے دو، اس کے بعد نہیں، جیسے لوگ آ رہے تھے مل رہے تھے، آپ سب کو ہنس مکھ ہو کر مل رہے تھے اور سب کے ساتھ دکھ سکھ بانٹ رہے تھے، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے پہلے وہاں آپ علیہ السلام نے مسجد تعمیر کرائی، قباء مقام تھا وہاں پہ مسجد تعمیر کرائی، اور صرف مسجد میں یہ نہیں کہ صحابہ کو کہہ دیا ہوگا کہ مسجد بناؤ، یہ کام یہ کر دو، یہ کام یہ کر دو، نہیں، آپ علیہ السلام خود بھاری پتھر اٹھا کر لا رہے گے، صحابہ پریشان، آقا ہمیں دے دیجیے، آپ علیہ فرماتے نہیں، یہ کام میں خود بھی کروں گا، یہ کام میں خود ہی کروں گا، کیوں اتنا عظیم کام ہے، اس میں میں اپنا حصہ خود ڈالنا چاہتا ہوں، مسجد بنانا اتنا بڑا کام ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں صحابہ کرام کو دیکھا، صحابہ کرام بھاگ رہے تھے اور وہاں جلدی آتے، پتھر اٹھاتے خوش ہو کر یہ کام کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب صحابہ کو دیکھا تو آپ علیہ السلام فرما رہے تھے، افلاح من یعالج المساجد او یقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عند راکدا، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص جو مسجدوں کو بناتا ہے، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے، کبھی سوتے ہوئے کرتا ہے، کبھی لیٹے ہوئے کرتا ہے، کبھی جاگتے ہوئے کرتا ہے، کبھی بیٹھے ہوئے کرتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بڑا کامیاب ہو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ مسجدوں کے کام میں حصہ ڈالنے کی موضوع طویل تھا، میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کا موضوع تھا وہ تو